الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتری غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اسلام میں جہاد کے جو احکام ہیں وہ معمولی نہیں ہیں۔ صرف لفظ جہاد کو آپ نے سنا اور سالوں بیت گئے، ہم نے اپنی زندگی میں ریئل اسلامک جہاد ہوتے ہوئے دیکھا بھی نہیں، اس لیے اس کی قدروں کو لوگ جانتے بھی نہیں۔ اکثر لوگوں نے جہاد کا لفظ غیر مسلموں سے ہی سنا اور اسی طرح سے اپنے ذہن میں اس کا خاکہ بٹھا لیا۔ میرے عزیزو، بڑی پابندیاں ہیں اسلام میں، ایسے نہیں کہ اٹھے بیٹھے جہاد کے لیے چل پڑو۔ اس کے شرائط ہیں، اس کے مقدمات ہیں، بہت سارے حالات ہیں۔ جہاد کب فرض ہوتا ہے، اس کے احکام ہیں۔ کچھ لوگ صرف اور صرف لفظ کو سمجھ کر کے اس کا پورا نقشہ اور خاکہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر زنا پر اسلام میں سنساری کا حکم ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اگر شادی شدہ مرد نے زنا کیا یا عورت نے تو سنسار کیا جائے۔ سنسار کا مطلب ہوتا ہے پتھروں سے انہیں بارش کی جائے گی، وہ ہلاک ہو جائیں۔ اور غیر شادی شدہ جوڑا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ بھی مومنین کے سامنے اور صاف صاف آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارو، سب کے سامنے۔ یہ احکام صرف سنے ہیں آپ نے، لیکن یہ ثابت ہونے کے لیے جانتے ہیں کتنا لمبا پروسیس ہے۔ ایسے نہیں کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر آپ کوڑے مار دیں۔ کسی کو بھی آپ نے دیکھ لیا ایسے ہی کسی عورت کے گھر سے نکل رہا ہے، اس بنیاد پر آپ سنسار کر دیں کہ اس نے زنا کیا۔ نہیں میرے عزیزو، اس کے لیے اسلام نے بہت باریک شرطیں رکھی ہیں، اس پر جلدی کوئی فٹ اترتا ہی نہیں ہے۔ اسلامی سزا نافذ ہوگی، سنسار کیا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے جہاں اسلامی حکومت ہوگی، لیکن اس جرم کے ثابت ہونے کے لیے جو ایویڈنس کی ضرورت ہے وہ عام طور پر ملتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر زنا کا ثبوت قائم کرنے کے لیے 4 ایسے شرعی گواہ چاہیے، 4 ایسے گواہ جو مسلمان اور جھوٹ بولنے کے عادی نہ ہوں۔ ان کے لیے شرائط ہیں، جو گواہی دے رہے ہیں، کسی کے زنا کو انہوں نے دیکھا، 4 مسلمان عادل ہوں۔ عادل کا مطلب ہوتا ہے کہ پرہیزگار ہوں، جھوٹ نہیں بولتے ہوں، نماز روزے وغیرہ کی دینداری ان کے اندر موجود ہے۔ یہ شرط ہونی چاہیے ہر گواہ کے اندر۔ پھر دوسری سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جس وقت یہ زنا ان سے سرزد ہو رہا تھا، جس مرد اور عورت کے بارے میں یہ گواہی دینے آ رہے ہیں، اس موقع واردات پر یہ وہاں موجود رہے ہوں، کسی سے سن کے نہ کہہ رہے ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اس جرم کو ہوتے ہوئے ایسے دیکھے ہوں جیسے سوئی کو دھاگے کو سوئی میں پیروتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، یعنی اتنا قریب سے کوئی سوئی میں دھاگا پیرونا تو یہ بہت قریب سے کوئی دیکھے گا تبھی تو بتا سکے گا۔ اور اسلام میں فرمایا گیا کہ اگر تم نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی یا پھر اس الزام کو ثابت کرنا ہے تو ایسے 4 گواہ لاؤ جنہوں نے سوئی میں دھاگا پیروتے ہوئے جیسے دیکھا ہے اس طرح سے دیکھا ہو زنا ہوتے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ تمام حالات پیش نہیں آتے۔ آج اب مجھے بتاؤ کہ ایسے 4 گواہ
100 میں بھی ملنا مشکل ہو جاتے ہیں، جن کے پرہیزگاری پر سب کو اتفاق ہو۔ جھوٹ تو زندگیوں میں بھرا ہوا ہے لوگوں کے، اپنے آپسی خلفشار کے لیے، آپسی چپکلش کو لے کر کے لوگ ایک دوسرے پر جھوٹ اور تہمتیں کس لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر اسلام نے جس طرح کے حدود رکھے ہیں وہ قائم تو ہوں گے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے جو پروسیس ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، سخت ہے۔ اسی طرح میں یہ مثال دینے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، جہاد کا لفظ آپ نے صرف سنا، جہاد جو ہے علم حق بلند کرنے کا نام ہے، پرچم اسلام لے کر کے کفار و مشرکین کے سامنے سینہ سپر ہونے کا نام ہے، لیکن جہاد کے فرض ہونے کے لیے بھی جو پہلے مقدمات ہیں وہ بھی ڈیفیکلٹ ہیں۔ ایسے حالات پیش آنے چاہیے جب جہاد کا حکم سلطان اسلام کہے یا حاکم اسلام اعلان کرے گا جہاد کا۔ اب یہاں پر اس جہاد کو میں اپنی جگہ پر رکھ کر کے احکام یہ بھی بتا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مجاہدین کے لیے کیا کیا ہوتے تھے، اس کو قبل اس سے بھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ جب کوئی جہاد میں جاتے تو نوجوانوں سے یعنی یہ اپیل کی جاتی، بلکہ حکم دیا جاتا کہ تم جس بستی میں جا رہے ہو وہاں کے نہ درخت اکھاڑو گے، نہ وہاں کے لوگوں کی عبادت خانوں کو مسمار کرو گے، چاہے وہ کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں، ان کی عبادت خانوں کو توڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تم جس بستی میں جا رہے ہو اگر تمہارا مقابلہ کسی دوسری قوم سے ہو رہا ہے، وہاں کے بچوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، عورتوں کو نہ ہاتھ لگاؤ، بوڑھے لوگوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اور جو تم سے لڑنے نہیں آئے اپنے گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر تلوار نہ اٹھاؤ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں جہاد میں جانے والوں کے لیے، کہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر جو سامنے آ جائے اسے مار نہ دینا، بلکہ حکم جہاد یہ ہے جو تمہارے اوپر تلوار اٹھائے صرف اس سے مقابلہ کرو، جو ارادہ قتل سے تمہارے پاس آئے اسی کے ساتھ جہاد ہوگا۔ یہ احکام جہاد۔ اب میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، یہ آیت جو میں نے آج تلاوت کی یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول تھوڑا عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ سنیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے، ایمان والو جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو کس سے لڑنے جا رہے ہو، کون لوگ ہیں، کیا حقیقت میں انہوں نے اسلام کے خلاف علم بلند کر دیا ہے، کیا حقیقت میں وہ اسلام کو ختم کرنے کے منصوبے بنا کر سلطنت اسلامیہ کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ ساری تحقیقات پہلے ہونے ضروری ہیں تمہیں لشکر اسلام کو۔ اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ یہ بیچ میں یہ ٹکڑا کیوں آیا، جو تمہیں سلام کرے تم اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں؟ اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے، فدق ایک علاقہ ہے مدینے سے قریب، وہاں پر یہ خبر ملی کہ کفار و مشرکین مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کا پلان بنا رہے، منصوبہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو لشکر میں بھیجتے ہوئے ایک لشکر فدق کے علاقے پر بھیجا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں تھے، اس کو سریہ کہتے ہیں، غزوہ نہیں سریہ۔ تو صحابہ کی یہ جماعت اچانک فدق کے علاقے پر حملہ آور ہوئی، تو فدق میں ایک ہی مسلمان تھا، ایک مسلمان اس علاقے میں، ایک مسلمان مرداس بن نحیک، جن کا نام بتایا گیا مرداس بن نحیک۔ یہ فدق کے علاقے میں وہ اسلام لائے ہوئے تھے، پہلے سے مسلمان تھے، پوری قوم کفار کی تھی، کافر تھے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی مسلمانوں کی جماعت فدق کے علاقے پر حملہ آور ہوئی تو اس علاقے کے سارے کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ سب چلے گئے، ڈر گئے کہ مدینے سے مسلمانوں کی جماعت آ گئی، صحابہ کی جماعت آ گئی، تو ان کے پاس لڑنے کی اتنی طاقت نہیں تھی، وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ مرداس بن نحیک جو تھے، ان کو اطمینان تھا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا تو کچھ ہوگا نہیں، تھے اس قوم سے۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں یہ آئی ہوئی قوم مدینے کے صحابہ کی ہے یا پھر کوئی اور قوم حملہ آور،
تو اپنی ساری بکریاں اور جو اونٹ تھے وہ لے کر کے انہوں نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ مرداس بن نہیک ان کے پاس کافی بکریاں تھیں، مال بہت تھا اور اونٹ بھی بہت سارے تھے، یہ لے کر کے وہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اوپر چڑھنے کے بعد پھر انہوں نے نیچے دیکھا کہ جماعت آئی کون سی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہی تھے۔ تو اب ان کا دل اور مطمئن ہو گیا کہ ہماری جماعت ہے، اسلامی جماعت آئی ہے۔ تو نیچے اتر گئے، وہاں سے پہاڑ سے یہ اپنی بکریاں لے کر کے اترنے لگے۔ اب جو اصل معاملہ ہے، آیت جس کی وجہ سے نازل ہوئی، صحابہ جو ہے تلاش کر رہے تھے فدق کے علاقے میں کوئی کافر ملے تو اسے ہم ماریں۔ مرداس بن نہیک اپنی بکریوں کے ساتھ نیچے آئے تو صحابہ کی جماعت سے جیسی آمنا سامنا ہوا، آپ نے السلام علیکم کہا۔ مرداس بن نہیک نے کیا کہا؟ السلام۔ مومن کی پہچان کے لیے یہ کلمہ ہے، ایک دوسرے کا ہمارا انٹروڈکشن ہوتا ہے، کیسے؟ سلام کے ذریعے سلام کرے۔ تو اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو سلام کرو جسے تم جانتے ہو نہیں جانتے ہو، مومن ہو تو اپنے اسلام کا اظہار سلام سے ہے۔ تو مرداس بن نہیک نے سلام کہا میں مومن ہوں۔ تو صحابہ خاموش تو تھے، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا اس کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہیں، مال بہت زیادہ ہے، اونٹ بھی ہیں، اور یہ اپنے مال کو بچانے کے لیے اور صحابہ کے خوف سے یہ سلام کر رہا ہے۔ تو آپ نے تلوار کھینچ لی۔ تو مرداس بن نہیک نے کہنا شروع کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید نے پھر دل میں یہی خیال کیا کہ یہ اپنا مال بچانے کے لیے اس طرح سے کر رہا ہے، مسلمانوں کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور گردن اڑا دی، مرداس بن نہیک کا قتل ہو گیا۔ تو یہ ماجرا صحابہ اکرام نے دیکھا، اس کے بعد کہا اسامہ بن زید سے کہ جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ خوف سے پڑھ رہا تھا۔ پھر ساری بکریاں اور اونٹ ان کے لے لیے، مال غنیمت میں آ گیا۔ مال غنیمت سمجھ کر وہ ساری بکریاں اور اونٹ لے کر مدینے پہنچے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسی یہ خبر ہوئی، حضرت اسامہ بن زید پر آپ جلال میں آ گئے، آپ غضبناک ہوئے اور رونے لگ گئے مرداس بن نہیک کو یاد کر کے۔ تو اسامہ بن زید کو سختی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب کیا، پوچھا کہ تم نے ایک مومن کا قتل کیا؟ حضرت اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ جلال میں میرے آقا نے فرمایا اشققت قلبہ یا اسامہ، اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کے مارے پڑھ رہا تھا کہ اخلاص سے پڑھ رہا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید سر جھکا لیے، اپنی اس غلطی اور خطا پر وہ پشیمان ہو گئے، نادم ہوئے، رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں گا، اس کے کلمے کا کیا ہوگا جو مرداس بن نہیک نے کلمہ پڑھا تھا، اس کے کلمے کا کیا ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ کہا، حضرت اسامہ بن زید بہت رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جب تم جہاد کے لیے چلو اگر تمہیں مخالف سمت کا کوئی آدمی سلام کرے تو یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں، تحقیق کر لو وہ سلام کیوں کر رہا ہے، تم تحقیق کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا مال دیکھ کر کے اس کو مار ڈالے، یعنی بکریاں دیکھا، اونٹ دیکھا، اس کو قتل کر دیا تم نے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ،
تمہیں معلوم نہیں اللہ کے پاس اس سے بھی بڑی غنیمتیں موجود ہیں. یہ بکریاں اور اونٹ کیا ہیں؟ کذالک کنتم من قبل، اللہ فرما رہا ہے تم بھی پہلے ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا اور اسلام میں داخل کیا. تم ایمان لائے ہو آج، تم پہلے ایسے تھے کہ تمہیں بھی پہلے ایمان نہیں تھا. فتبینوا، تو تحقیق کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، اللہ کو تمہارے ہر کام کی خبر ہے. 8 دن اس طرح سے گزرے، پھر آیت نازل ہوئی حضرت اسامہ بن زید کی مغفرت کے متعلق. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کی مغفرت کی دعا فرمائی، اور پھر ساری بکریاں اور اونٹ مرداس بن نہیک کے وارثین کو پہنچایا کہ ان کے وارثین کو یہ پورا مال واپس کیا جائے. پھر پلس جو پچھلی آیت گزر چکی، میں نے کہا تھا کہ کسی سے انجانے میں قتل ہو جائے، پچھلی تفسیر میں یہی بات چل رہی تھی نا، انجانے میں کسی سے قتل ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ایک غلام آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے. اور پھر دیت دینا ہے. دیت کہتے ہیں وارثین کے لیے کوئی مال، وہ 1000 اشرفیاں بھی ہو سکتی ہیں یا 100 اونٹ ہو سکتے ہیں. غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ 60 روزے کنٹینیو رکھے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو قتل ہوا وہ جان بوجھ کر کے نہیں تھا، وہ خطا اجتہادی اس کو کہتے ہیں، یعنی سوچ میں خطا واقع ہو گئی. یہ حقیقت میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، شبہ تھا ان کو. پورے کافروں کی جماعت میں ایک شخص کہاں سے آ گیا؟ تو اس طرح کے شبہ کی وجہ سے قتل ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بھی حکم دیا کہ اس کی طرف سے ایک غلام تم آزاد کرو، اور وارثین کو، مرداس بن نہیک کے وارثین کو پوری کی پوری بکریاں اور اونٹ واپس کر دیے گئے. تو ایک شان نزول یہ ہے. دوسرا شان نزول ایک اور بھی ہے، سیم ایسا ہی ملتا جلتا واقعہ. ایک شخص سے محلم اور دوسرے تھے عامر، یہ دونوں کفار و مشرکین میں سے تھے، لیکن بعد میں محلم بھی ایمان لائے، عامر بھی ایمان لائے. زمانہ کفر میں ان دونوں کی بڑی گہری دشمنی تھی، کس کی؟ محلم کی اور عامر کی. جب کافر تھے تب بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے رہتے تھے اور دشمنی تھی، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. لیکن اسلام ساری دشمنیوں کو مٹاتا ہے. جو اسلام لے آئے اس کے بعد پرانی جہالت کی دشمنیاں ختم ہیں. ارے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے جوڑا تھا مدینے والوں کو، اللہ ہو، اس کی نظیر، اس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکی. معلوم ہے مدینہ جب حضور تشریف لے آئے تھے اس وقت 2 قبیلے تھے وہاں، اوس اور خزرج نام سے. اوس اور خزرج، ان دونوں میں لڑائیاں چل رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی. کتنے دن سے؟ 120 سال سے. 120 سال سے جنگ چل رہی تھی دونوں کی. جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور باپ جو ہے بیٹے کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ بیٹا ختم نہیں ہونا ہماری جانب سے، اگر ہماری طرف سے ختم ہوئی تو ناک کٹ جائے گی. یہ جہالت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ اوس و خزرج آپس میں لڑتے تھے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جہالت کسے کہتے ہیں. ایام جہالت میں جو لڑائیاں ہوتی تھی، بیس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بنیاد کچھ نہیں ہوتی تھی. لڑائی کی کوئی بڑی وجہ ہونی چاہیے نا، بڑی کوئی وجہ ہو تو لڑائیاں شروع ہو جائیں. بیس کچھ بھی نہیں، بنیاد کچھ بھی نہیں. اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے لڑے 120 سال. جنگ شروع کیوں ہوئی تھی، لڑائی شروع کیوں ہوئی تھی؟ تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ ایک قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والے کے ایک نوجوان کی کھٹوری توڑ دی تھی، اس پر جنگ شروع ہوئی تھی. کھٹوری توڑا، اس پر جو ہے جنگ شروع ہوئی اور کہاں تک چلی؟ 120 سال. یہ ایام جہالت ہے. جاہلیت کا جو دور ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اسی لیے میرے عزیزو لڑائیاں جاہلیت کے دور کی ہوتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد میں نے ان تمام جاہلیت کے ادوار کو پیروں سے روند دیا، ختم کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب ایمان لانے کے بعد اوس قبیلے سے بھی لوگ ایمان لائے، خزرج قبیلے سے بھی لوگ ایمان لائے، جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے.
وصیتیں نصیحتیں کر کے مرتے تھے لوگ کہ خزرج والے اوس والوں سے ملنے نہیں دیتے، نہ رشتے ہونے دیتے، بلکہ ہمیشہ وہ سیکیورٹی کے ساتھ رہتے تھے، کبھی مڑبھیڑ نہ ہو جائے، مقابلہ نہ ہو جائے۔ سال میں صرف 4 مہینے یہ لوگ بغیر جنگ کے رہتے تھے، باقی پورے 8 مہینے جنگ کرتے تھے دونوں قبیلے۔ 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے تھے، اس لیے اس میں جنگ حرام تھی، وہ جنگ نہیں کرتے تھے، چھٹی ہوتی تھی جنگ کی۔ 8 مہینے پورے جنگ کرتے تھے، جیسے ایسا لگتا ہے کہ اکیڈمک ایئر ہے اسکول کا، کہ جون سے شروع ہوا اور مارچ میں ختم ہوا۔ بچوں کو تو 2 مہینے کی چھٹی ملتی، عرب والوں کو 4 مہینے کی جنگ کی چھٹی ملتی تھی، وہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ جاہلیت کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر اوس اور خزرج قبیلے کے دونوں خاندانوں سے لوگ ایمان لائے، اور پھر دونوں میں ایسی بھائی چارگی، اللہ اکبر، کہ ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ وہی تو جنگ کے میدان میں ہم نے وہ منظر بھی روایات میں پڑھا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں زخمیوں کو پانی پلانے کا کام کرتا تھا، میں مشکزے میں پانی لے کر کے ایک زخمی صحابی کو پانی پلانے کی غرض سے پہنچا۔ زخم اتنے تھے کہ ان کا آخری وقت چل رہا تھا، لیکن جیسی انہوں نے کٹوری منہ کو لگائی، قریب سے کسی ایک اور مسلمان کی آواز آئی، العطش العطش، پیاس پیاس، جنگ کا میدان ہے، زخم کھا کر کوئی گرا ہوا ہے۔ تو یہ جو پہلے والے صحابی ہیں انہوں نے کٹوری ہٹا دی اور مجھ سے کہا کہ جاؤ میرے بھائی کو پہلے پلا دو، اس کو زیادہ مجھ سے ضرورت ہوگی۔ یہ کہتے ہیں میں دوسرے کے پاس گیا تو ایک تیسرے کی آواز آئی، دوسرے نے بھی پانی منہ کو نہیں لگایا، کہا جاؤ میرے سے زیادہ شاید اس کو ضرورت ہوگی۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں کٹوری لے کر تیسرے کے پاس دوڑا تو پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو چکا تھا، تیسرے کا انتقال ہوا۔ میں نے سوچا کہ پہلے ان 2 کو پلا دوں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے پانی ترک کر دیا تھا۔ واپس آئے تو دیکھا یہ دونوں بھی فوت ہو چکے تھے، دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آنے کے بعد برسوں کی جہالت ختم ہو گئی، اور موت کے وقت اپنوں کو کوئی نہیں پہچانتا، پانی کا ایک قطرہ اس کے لیے ایک دریا کے برابر ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہ صحابہ اپنے بھائیوں کا خیال فرماتے ہیں۔ یہ تھا ایمانی جذبہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑ دیا تھا۔ تو پرانی دشمنیاں ختم ہونی ہیں اسلام میں آنے کے بعد، اور اگر پرانی دشمنیاں جاہلیت کے دور کی ختم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام میں پورا کا پورا نہیں آیا۔ کفر کے زمانے کی جاہلیت، کفر کے زمانے کی دشمنیاں اسلام میں نہیں چل سکتی۔ اب سنیے جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا، محلم نام سے ایک شخص اور عامر نام سے ایک شخص، ان دونوں کی کٹر دشمنی تھی، بہت زیادہ، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ محلم بھی ایمان لائے اور عامر بھی ایمان لائے۔ اب اسلام لانے کے بعد تو دشمنیاں ختم ہونی چاہیے تھی۔ ہوا یہ کہ محلم نے ایک مرتبہ سامنا ہو گئے عامر سے، ملاقات ہو گئی تو محلم نے سلام کیا، السلام علیکم، سلام کیا کہ میں مومن ہوں، بتانا یہی چاہ رہے تھے۔ تو عامر کو اپنی پرانی دشمنی یاد تھی، کفر کے زمانے کی، جو پہلے کی زمانے کی، تو عامر نے اس پر اعتبار نہیں کیا، کہا کہ یہ سلام کر رہا ہے، یہ کب ایمان لایا؟ میں تو ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ شاید جانتا ہوگا کہ میں مسلمان ہو گیا اس لیے مجھ سے بچنے کے لیے اس طرح کر رہا ہے۔ تو عامر نے سلام کا جواب نہیں دیا، تلوار اٹھائی اور محلم کا قتل کر دیا۔ یہ واقعہ بھی سیم پہلے والے واقعے کی طرح ہے، قتل ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بات آئی کہ یہ ایسا ایسا قتل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غضبناک ہو گئے، اور پھر عامر کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب کیا، کہا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کو مومن نہیں سمجھ رہا تھا اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ ہماری پرانی دشمنی تھی، کفر کے زمانے کی، اس دشمنی نے غلبہ کر دیا اور میں قتل کر دیا۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत नहीं करता। तो आमिर चले गए। यहां तक कि रिवायत में है गालिबन आमिर का भी कत्ल हुआ या मौत हो गई। मौत होने के बाद आमिर को दफनाया गया तो जमीन ने बाहर फेंक दिया, कब्र खुल गई, लाश बाहर आ गई। दोबारा दफनाया गया, फिर कब्र खुली, लाश बाहर आ गई। तीसरी मर्तबा दफनाया गया, कब्र खुली, फिर लाश बाहर आ गई। जमीन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, कबूल नहीं कर रही थी। उसके बाद उठाया गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आमिर को उठाओ और पहाड़ों के ऊपर ले जाकर पत्थरों से ढांक करके लाश को छुपा दिया गया। और उसके बाद बयान हुआ, उनकी मगफिरत की दुआ की गई, लेकिन यह बयान किया गया ये क्यों हुआ? जमीन तो काफिर की लाश को भी कबूल कर लेती है। जमीन काफिरों की लाशें अगर दफनाई जाएं तो क्या जमीन अंदर लेती है कि नहीं लेती? लेती है। लेकिन इस शख्स की लाश को जमीन बार बार क्यों फेंक रही थी? फरमाया गया ये सिर्फ और सिर्फ इबरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ये इजहार करना चाहता था कि तुम देखो एक मुसलमान का कत्ल कितना बड़ा गुनाह है कि जमीन उसे उठाकर फेंकती है, और वो भी जानबूझ करके नहीं, अनजाने में किया हुआ कत्ल था, या पुरानी दुश्मनी गालिब आ गई, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये वाकया हुआ। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी भी मगफिरत की दुआ की। मेरे अजीजों, कत्ल मुस्लिम भयानक गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और कत्ल के मुतालिक मैंने बता दिया कि कई तरीके के हैं। एक अमदन कत्ल है, कत्ल अमद उसको कहते हैं। एक शिबह अमद है, एक कत्ल खता है। कत्ल अमद चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, इन तमाम हथियारों से बराह रास्त हमला करके कत्ल कर देना, यह कत्ल अमद हो गया। शिबह अमद यानी जानबूझकर, या आमने सामने तो नहीं कत्ल किया, लेकिन रास्ते ऐसे बनाया, उसके खड्डा खोद दिया, उसमें जाकर वो गिर गया, ये शिबह अमद है। खाने में जहर मिलाकर ये दे दिया, शिबह अमद है। या फिर स्लो पॉइजन के जरिए से उसको मार डाला, शिबह अमद है। ऐसे कुछ हथियार इस्तेमाल किए जिससे डायरेक्ट तो नहीं मरा, धीरे धीरे करते करते मर गया, शिबह अमद है। जैसे एक मर्डर होता है, एक अटेम्प्ट टू मर्डर, कत्ल करने की साजिश रचना और है, कत्ल करना और है, तो शिबह अमद अलग चीज है। और एक कत्ल खता है। कत्ल खता में कफारा मौजूद है, कफारे के जरिए से अल्लाह उसे माफ करेगा। वो भी कफारा कितना भारी है, एक गुलाम आजाद करो, 1000 अशरफियां दो उसको दियत के तौर पर, या 100 ऊंट दे दो, और गुलाम नहीं आजाद कर सकते तो 60 रोजे कंटिन्यू रखो। ये कत्ल खता का कफारा है, अनजाने में हो गया उसका है, मार रहा था कहीं और लग गया किसी और को, ये कत्ल खता है। और आमदन जो इसने कत्ल किया, अल्लाहु अकबर, उसके मुतालिक तो कुरान कहता फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, उसका बदला तो दोज़ख है जिसमें वो लंबी मुद्दत तक रहेगा। जानबूझ के कत्ल करने वाला, 3 वईदें उसके लिए आई हैं, जज़ाउहु जहन्नम व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु। 3 वईदें अल्लाह ने इस आयत में बयान की। उसका बदला दोज़ख है जिसमें लंबी मुद्दत तक रहेगा, वो ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और अल्लाह का उस पर गजब पे गजब होता रहेगा, वो लअनहु, और अल्लाह की लानत पे लानत होती रहेगी जानबूझ करके कत्ल करने वाले के। इसीलिए मुसलमान का तो ये रास्ता है ही नहीं है। जिसको आखिरत पर यकीन है, अल्लाह की जात पर वो यकीन रखता हो, कयामत के दिन का यकीन रखता हो, वो कत्ल जैसे भयानक जुर्म में अपने आप को मुलव्विस करने से कोसों दूर रहे। ये बहुत भयानक जुर्म है। बहरहाल आज की आयत में 2 शान नुज़ूल मैंने बयान किए। पहली बात, अब इससे हुक्म क्या साबित होते हैं वो भी मैं बता दूं। जब किसी से मुकाबला हो जाए और उसने तुम्हें सलाम किया तो तुम्हें यह हक नहीं कि तुम ये कहो कि तू मुसलमान नहीं, तू मोमिन नहीं, मैं तेरा सलाम का जवाब नहीं दूंगा। बल्कि अगर किसी ने सलाम किया तो उसके सलाम का जवाब दें। लेकिन साथ में अल्लाह ने फरमाया फतबय्यनु, तहकीक कर लो। साथ में यह भी हुक्म हुआ तहकीक कर लो
کہ وہ سلام جو کر رہا ہے وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات اس طرح کے سلام آ جاتے ہیں، لڑک کر کے آتے ہیں، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ کس طرح سے کون سلام کر رہا ہے. اب یہاں پر دوسرا اس میں آیت میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا، تب تقون عرض الحیات الدنیا. اللہ نے فرمایا کسی کے مال و دولت کی کثرت کو دیکھ کر کے تم قتل کر دو گے، اللہ کے یہاں بہت بڑی غنیمتیں ہیں. تو دنیا کا مال اور اسباب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو قتل تک لے جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات میں بتا رہا ہوں، بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا، اعتراض اس پر کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا جہاد کا وقت آ گیا اگر کبھی ایک طرف مومنین کی جماعت ہے ایک طرف کفار و مشرکین کی، تو وہ سلام کر لیں گے بچ جائیں گے اور تم تو مارے جاؤ گے. قرآن تو کہہ رہا ہے جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے تلوار روک لو. تو اس آیت کے حساب سے وہ لوگ سلام کریں گے اور بچتے جائیں گے اور تم تو مارے جاؤ گے. ظاہر سی بات ہے تم اس طرح کا سلام ان کے قوم کا تو نہیں کر سکو گے. تو اب اس کا جواب کیا ہے میرے عزیزو؟ یہاں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے، اے لوگو دیکھ لو، اے کفار و مشرکین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہے کہ اسلامی لشکر اگر تمہارے اوپر غالب بھی آ گیا، کافروں پر غالب بھی آ گیا، تب بھی تم اگر صرف سلام بھی کر لیتے ہو تو تلوار سے بچ جاتے ہو، کلمہ پڑھ لیتے تو کتنا زیادہ بچ جاتے ہیں. اللہ کے ہاں کتنی بڑی نجات ہوتی. صرف سلام کے جملے کے بعد اللہ نے منع کر دیا اپنی جماعت کو، مومنین ہی اب نہ تلوار اٹھاؤ. تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کاش تم ایک بار کلمہ پڑھ لو تو مولا سارے عذابات ہٹاتے ہیں. اسی طرح سے تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، مفسر شہیر علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت فرماتے ہیں ایک جگہ ایسا ہو گیا کہ گاؤں میں چور آیا، چوری کر لیا، چوری کیا گھروں میں سے اور نکلا تو لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کو دوڑا لیا. چور سامان لے کر کے دوڑتا رہا، شور پیچھے ہوتا رہا کہ چور ہے، پکڑو پکڑو پکڑو. لیکن چور دیکھا کہ بچنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو سیدھے مسجد میں داخل ہو گیا. مسجد کھلی تھی تو مسجد کے اندر آ گیا، لیکن سامان جو چوری کیا ہوا تھا وہ دروازے پر پھینک دیا تھا. دروازے پر پھینک کر کے اندر آیا اور بغیر وضو کے نماز کے لیے رکعت باندھ لیا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور رکوع کرنے لگا، سجدہ کرنے لگا. تو جو قوم پیچھے سے چور چور کرتی ہوئی آ رہی تھی وہ مسجد تک تو دیکھ لیا انہوں نے، لیکن جب باہر سامان پڑا ہوا تھا تو انہوں نے سامان اٹھا لیا. اب چور کی تلاش تھی، سامان تو مل گیا، سامان پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. چور کہاں گیا؟ اندر وہ آئے تو دیکھا تو ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے اس چور نے سلام پھیرا تو لوگوں نے آ کر کے کہا، حاجی صاحب آپ نے کسی چور کو دیکھا یہاں پہ؟ حاجی صاحب آپ نے کسی چور کو دیکھا ہے مسجد میں اندر آتے ہوئے؟ تو اس نے کہا نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا. اور اتنا سننے کے بعد چور ہی تھا وہ جو جواب دے رہا تھا، اس کو لوگوں نے بڑی عزت سے سوال کیا. توجہ چاہتا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، عزت سے سوال کیا، اس نے جواب دیا کہ نہیں دیکھا میں نے چور کو. لوگ اتنی بات پر واپس چلے گئے اور اپنا سامان لے کر گئے. ان کا سامان انہیں مل گیا، لیکن چور کا دل اب ہلنے لگا، بارگاہ رب العزت میں جھک گیا اور کہا، اے مولا بغیر وضو کے ایک بار نماز پڑھا تو نے مجھے بچا لیا. صرف چوری سے یا لوگوں سے بچنے کے لیے، ان کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایک بار مسجد میں تیرے دربار میں آیا اور بغیر وضو کے ہی پڑھنے لگا، تب بھی مولا تو نے مجھے بچا لیا. کاش میں زندگی بھر وضو کے ساتھ تیری نمازیں پڑھ رہا ہوتا تو آج میری حیثیت ہی کچھ اور ہوتی. میرے عزیزو، یہ رب ذوالجلال کی عدالت ہے، جہاں بندہ اگر اپنے جرموں کا اعتراف کر کے ایک بار جھکتا ہے، مولا سب سے اسے نکال لیتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے
चोर हाकिम से छुपा करते हैं। चोर किससे छुपते हैं? चोर हमेशा पुलिस से छुप करके भागेंगे ना। जो पकड़ने वाला है, जो हाकिम है, उसी से तो चोर भागता है, आवाम से क्या भागेगा चोर? चोर हाकिम से छुपा करते हैं, मगर यहां हुजूर के दरबार में तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। हुजूर हाकिम है या नहीं है? बल्कि हाकिमों के हाकिम है दुनिया। होना तो ये चाहिए कि हुजूर से भागे, लेकिन दुनिया में ऐसा भी देखा गया है कि जितने चोर हैं हुजूर के यहां छुपने आते हैं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है कि नहीं है? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम है, लेकिन दुनिया में जब किसी से ज्यादा गुनाह होते हैं तो दुनिया वाले तो पुलिस से भागने की कोशिश करते हैं, कोर्ट से दूर होने की। लेकिन ये अनोखी अदालत है कि यहां चोर झुक जाता है, इसलिए कि इसे यकीन है एक बार झुकने से, जिसको इकबाल ने कहा है ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू भारी समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक सजदा कर ले, 1000 जगह झुकने से अल्लाह तेरे सर को महफूज रखता है, हर जगह झुकने से मौला महफूज कर लेता है। तो आयत करीमा का मफहूम ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कानून तो देखो, सहाबा को हुक्म दिया कि अगर कोई सलाम कर ले तो उस पर तलवार ना उठाना, सलाम कर ले तो उस पर तलवार ना उठाना। तो कयामत के दिन मेरे रब की जात से मुझे यही यकीन है कि सलाम करने पर अपनी जमात को तूने तलवार उठाने से मना किया। मौला, जो दुनिया में कलमा पढ़ करके गया है, तो अपने अजाब के दोजख को भी उससे उठा लेगा, दोजख के अजाब से भी उसे बचा लेगा। इसीलिए तो हदीस पाक में मन कान आखिर कलामुहु ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया में तुमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं, ये मामलात अलग हैं। जैसे जंग चल रही है, जंग चल रही है, कुफ्फार और मुशरिकीन सामने थे, तुम इधर थे। अब हुक्म यही है ना कि उनमें से कोई अचानक ईमान लाया और तुमसे क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम। तुम्हारे लिए हुक्म क्या है? तलवार छोड़ दो, उसकी गर्दन ना मारो, वरना फिर तुम्हारी मगफिरत की दुआ भी नहीं होगी। आखिरी वक्त उसने सिर्फ सलाम किया, तुमने छोड़ दिया। ये तुम बंदे होकर के उसको छोड़ रहे हो। और मेरे आका फरमाते हैं तुमने दुनिया में पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, ये अपनी जगह पर। मन कान आखिर कलामुहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ दुनिया से, फदखलल जन्नह, तो सीधे जन्नत में जाएगा। लेकिन ये होना भी तो चाहिए, ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। आखिरी वक्त कलमा तैयबा जुबान पर जारी हो जाना यह हमारे इख्तियार में नहीं है मेरे अजीजों। क्योंकि कौन सा आदमी किस हालत में दुनिया से जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। क्या मालूम होश भी सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। कई लोगों को तो कोमा में जाते हुए देखा, कई लोगों को जुबान बंद होते हुए देखा, मौत से पहले आज़ा हरकत करना बंद कर जाते हैं। इसलिए दुआ तो यही करो कि मौला आखिरी वक्त जुबान पर कलमा जारी हो जाए। लेकिन चंद ऐसे गुनाह भी हैं जिसकी वजह से मेरे आका ने फरमाया उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं होगा। उक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन का नाफरमान, माँ बाप को छिड़कने वाला, बदतमीजी का सलूक करने वाला, फरमाया गया कि उसकी जुबान पर कलमा आखिरी वक्त जारी नहीं होगा। और अइम्मा इकराम, बाज बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि उलमाए दीन की तौहीन करने वाला, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा पर अमल करने वालों की तौहीन करने वाला, उसे भी आखिरी वक्त जुबान पर कलमा जारी नहीं किया जाएगा, उसकी जुबान से कलमा छीन लिया जाता है। इसलिए कि जिनकी वसातत से कलमा तुम तक पहुंचा, उनके लिए अगर तुमने सख्त रवैया रखा तो कलमा तैयबा जुबान पर जारी नहीं होगा। और भी कुछ ऐसे हालात हैं जिसमें बताया गया है कि जुबान पर आखिरी वक्त कलमा जारी होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक हैबत ऐसी है, एक खौफ ऐसा होता है। मलकुल मौत को देख लेना भी एक अजाब है, यानी उनकी जिस शक्ल में वो आते हैं उस शक्ल को देख लेना ये हर एक के बस की बात नहीं। सब कुछ भूल जाता है आदमी, हालात ऐसे हो जाते हैं। हमने देखा है कि मरने से पहले लोगों के पखाने निकल जाते हैं, देखा होगा, बिस्तरों को खराब हो जाते हैं, पेशाब पखाने पर कंट्रोल नहीं रख पाते। मौत का दर्द आसान नहीं है।
تم کیا سمجھتے ہو کہ سب چیزیں آسانی سے ہو جائیں گی؟ میں کلمہ پڑھ لوں گا سب بخشا جاؤں گا؟ وہ وقت ایسا ہے کہ دانت، میں نے اپنے سامنے کی ایک بات، حج کے موسم میں ایسے حالات پیش آ گئے تھے کہ اچانک ایک خاتون گر گئی اور دانت اس کے جمنے لگے، یہاں تک کہ جس نے دانت کھولنے کی کوشش کی اس کی انگلی کٹ گئی۔ انتقال کے قریب کی بات ہے، زبان ہلنا تو دور کی بات ہے، ایسے جکڑ دیے جاتے ہیں جسم کو۔ میں کسی کی توہین کے لیے نہیں کر رہا ہوں، عبرت ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں، اسی لیے تو مولانا روم کی وہ بات یاد آتی ہے۔ مولانا نے مثنوی میں فرمایا ہے، ایک آدمی طوطا پال رکھا تھا، اس کو کلمہ سکھایا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ طوطا اچھے انداز میں بولتا تھا، ایک دن اچانک ایک بلہ آیا اور طوطے پر پنجہ مار دیا۔ طوطا کھلا ہوا تھا تو طوطا جیسی بلے کے ہاتھ میں آیا، پنجے میں آیا، ٹائیں 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 اپنی آواز نکالنے لگا جو طوطے کی آواز ہوتی۔ تو جو مالک ہے طوطے کا وہ رونے لگا، میرا پالا ہوا طوطا مر گیا، ختم ہو گیا۔ لوگوں نے اسے دلاسا دیا کہ خیر کوئی بات نہیں، دوسرا لے لے، پال لے اور دوسرے کو سکھا دے۔ کہا اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ میرا طوطا مر گیا، میں نے دیکھا اس کو کلمہ کتنے دنوں سے سکھایا تھا، لا الہ الا اللہ اچھے طرح سے بولتا تھا، لیکن جس وقت بلے نے پنجہ مارا یہ کلمہ چھوڑ کر کے ٹائیں ٹائیں کرنے لگ گیا۔ مجھے اسی بات کا ڈر ہے کہ ملک الموت کا پنجہ جس وقت پڑے میں بھی نہ بھول جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ بھول کر کے کوئی اور آواز آنے لگ جائے۔ عزیزان گرامی وقار، تو یہ آخری وقت جس کلمے کی فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی وہ اپنی جگہ حق ہے، لیکن زبان پر آ جائے یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا فضل ہے، وہ جسے چاہے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے ہے۔ اسی لیے ہمیشہ خوف بھی رکھو دل میں۔ آج مسلمان ہو تو ٹھیک ہے، ہم دعا اپنی نمازوں میں یہی کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، دکھا نہیں بلکہ چلا، اسی پر قائم رکھ اور اسی پر دنیا سے ہمارا خاتمہ فرما۔ تیسری ایک آیت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، دنیا کی غرض اور مال و دولت کو دیکھ کر کے کبھی تم اس طرح کی سختیاں نہ کرو، بلکہ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ ایک اخیر میں آنے والے جنتی کو جو محل دیا جائے گا وہ اس دنیا سے بھی بڑا ہوگا۔ تو پھر جو پہلے نمبر پر جا رہے ہوں، بیچ میں جو جا رہے ہوں، ان کو کیا کیا ملے گا؟ اللہ کے پاس جو ہے اس کا تم حساب نہیں کر سکو گے۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ کس بات کا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، اسلام پر احسان کر رہا ہوں، اسلام کی خدمت کر رہا ہوں؟ بعض لوگوں کے دماغ میں خیال آ جاتا ہے میں اگر عالم ہوں یا میرا جو بھی منصب ہے یا یہاں تفسیر کے درس پر بیٹھ کر کے تمہیں تقریریں کر رہا ہوں تو ایک پیسہ برابر بھی میں نے اسلام پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ سمجھ کر کے چلے۔ یہ میرے لیے بھی نصیحت، سب کے لیے بھی نصیحت، کوئی اللہ کے گھر پر یا اسلام پر احسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ لاکھوں میں تمہیں چنا ہے۔ وہ چاہتا تو اسی طرح تمہیں بھی رکھتا، جس طرح لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کروڑوں کے ہاں سر جھکا رہے ہیں، اللہ نے ان میں سے تمہیں نکال کر ایک کے سامنے جھکنے والا بنایا۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ یہ صحابہ کو حضور نے، اللہ نے فرمایا تم پہلے ویسے تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اور صحابہ پر کتنا بڑا احسان اللہ کا ہے، کتنا بڑا احسان کہ پوری دنیا میں شاید ایسا احسان کسی عام آدمی پر نہیں ہوا۔ صحابہ پر جو احسان ہوا وہ اس لیے ایمان بھی دیا، اسلام بھی دیا اور صحبت رسول بھی دیا۔ دربار رسالت میں بیٹھنے کا جو اللہ نے انہیں موقع دیا وہ کس کو ملا ہے؟ اسی وجہ سے صحابی ایک منٹ جو رسول کی صحبت میں بیٹھے وہ امت کا کوئی غوث بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی غوث بھی نہیں پہنچ سکتا اس صحابی کے مقام کو۔ تو یہ میرے آقا نے خود فرمایا میرا صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے اور تم سب مل کر کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو تب بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ان پر اللہ نے بڑا احسان کیا۔
تو اللہ نے یہاں فرمایا فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اس آیت کا یہ ٹکڑا بھی قابل غور ہے، عبرت کے لیے، ہم سب کی نصیحت کے لیے کہ ہم اسلام پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ نماز میں اٹھ کر کے آ رہے ہیں تو تم کیا سوچتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے اپنی نمازیں دے دی، تمہاری نہ نمازوں کا وہ محتاج ہے نہ تمہاری تسبیحات کا محتاج، جو کرو گے وہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، اپنے لیے کر رہے ہو۔ ان تمام چیزوں کے کر جانے کے بعد بھی کسی کو یہ نہ کہنا کہ میں اتنا نیکوکار ہوں، میں اتنا نمازی ہوں، میں فلاں ہوں، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اب تک اس طرح سے مجھے نیکیوں پر قائم رکھا۔ اس بات کا ہمیشہ اظہار بھی ہو، کیونکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتیں جو تم پر آئی ہیں اس کا چرچا کرو، اظہار کرو۔ ہاں تم یہ کہو کہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں، اللہ کا احسان ہے کہ میں مسلمان، اللہ نے مجھے اسلام دیا، ایمان دیا، کفر و شرک سے بچایا، اور میرا یہ مجمع، اس پر تو اللہ کا اور بھی بڑا احسان ہے۔ میں خاص آپ ہی کے لیے نہیں کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ جو تمہارے عقائد ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے معمولات ہیں، اس پر اللہ کا اتنا بڑا احسان کہ اس کفر و شرک کے دنگل میں سے نکال کر سب سے پہلے اللہ نے اسلام عطا کیا۔ دوسرے نمبر پر مسلمان تو بہت ہو گئے، ہزاروں فرقوں میں سے نکال کر کے اہل سنت و جماعت میں رکھا، اہل سنت و جماعت میں رکھا، گستاخان اولیاء میں نہیں بنایا، نبی کے گستاخوں میں نہیں رکھا، نہ قادیانی بنایا، نہ شیعہ بنایا، نہ رافضی بنایا، بلکہ الحمدللہ عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء کی جماعت میں رکھا۔ فمن اللہ علیکم، اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اتنا ہی نہیں، اہل سنت و جماعت بھی ہیں، سنی بھی ہیں، لیکن معمولات میں کچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معمولات میں کچوں میں سے بھی نکال کر تمہیں مسجد کا پابند بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اس میں مزید یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ہفتے میں یہاں پر اپنے ذکر کے لیے کھڑا کیا ہے، اوروں کو یہ چیز نہیں ملی لیکن اللہ نے تمہیں دیا۔ یہ سب چیزیں تم اپنی فضیلت میں نہ بیان کرو، بلکہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا احسان، اللہ کا احسان ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جو بیان کیا، اس طرح اللہ کے احسانات کو یاد کرو تو فائدہ کیا ہوگا؟ مولا فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو گے، جتنا اب تک دیا تھا اس کا ڈبل عطا کرے گا، دگنا عطا کرے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور زیادہ کروں گا۔ آج اگر اللہ نے تمہیں مومن رکھا، اہل سنت و جماعت میں رکھا، نمازی رکھا، اس پر شکر کرو گے، ہو سکتا ہے اللہ کل تمہیں اپنے اولیاء میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔